بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ سورۃ الاحزاب پہ انشاءاللہ اس کی کچھ آیات پہ مشتمل ہوگا۔ سب سے پہلے میں بتاتا چلوں، ہمارا جو سمارٹ سلیبس ہے 10th کلاس کا سورہ احزاب کے حوالے سے، وہ اس کے کچھ رکوع ہیں، پوری کی پوری جو سورہ ہے وہ اس مرتبہ نہیں ہے۔ اس لیکچرز میں یہ ہے کہ ہم لیکچرز کی سیریز بنا رہے ہیں۔ ان لیکچرز میں آپ کو آسان ذریعے سے بتایا جائے گا کہ آپ نے سورۃ الاحزاب کا ترجمہ یاد کیسے کرنا ہے، کیونکہ ہمارے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں 9th 10th کے، ان کے لیے اسلامیات میں جو سب سے مشکل چیز لگتی ہے وہ ترجمہ یاد کرنا ہے۔ لیکن اگر آپ یہ لیکچرز لے لیتے ہیں تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں انشاءاللہ اگر آپ توجہ کریں گے اور جو آپ کو ٹرکس اور طریقہ بتایا جائے اس کو فالو کریں گے تو آپ بڑے اچھے طریقے کے ساتھ اپنے اس ترجمے والے مسئلے پہ قابو پا سکتے ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ سورۃ الاحزاب ہے۔ ایک اور چیز جو پیپر کے حوالے سے بڑی قابل توجہ ہے وہ بیٹا یہ ہے کہ جب آپ پیپر دیتے ہیں اور آپ کا پیپر کسی چیکر کے پاس جاتا ہے تو آپ کی جو رائٹنگ ہے، خوش خطی ہے، یہ بڑی معنی رکھتی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کے پاس دو لوگ ہیں، ایک بڑا ویل ڈریسڈ ہو اور دوسرا ایویں سے کپڑے پہن کے آ جائے، یقیناً آپ لائک اس کو کریں گے جو اچھا خوبصورت بن کے آیا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے مارکس آپ کی محنت کے مطابق ہے تو آپ کی جو رائٹنگ ہے اردو اور انگلش دونوں کی، وہ بھی آپ کی محنت کے مطابق ہونی چاہیے۔ بہت سارے بچے اس وجہ سے مارک کھا جاتے ہیں کہ ان کی رائٹنگ اچھی نہیں ہوتی، چیکر کو غور سے پڑھنا پڑتا ہے۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے اپنے چیکر کے لیے پیپر کو آسان سے آسان بنانا ہے۔ تو آج کا جو ہمارا لیکچر وہ سورہ احزاب پہ ہے۔ سورہ احزاب کا رکوع نمبر 1۔ انشاءاللہ آگے چل کر ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آپ نے پیپر اپنا اٹیمپٹ کیسے کرنا ہے، شارٹ کیسے کرنے، ترجمے کو آپ نے کس طرح سے کرنا ہے، اور آپ نے اپنا لانگ کس طرح سے ایکسپلین کرنا ہے۔ اور میں امید کرتا ہوں اگر آپ نے وہ میتھڈ فالو کیا نا تو 50 میں سے 3 سے 4 نمبر آپ کو اسی میتھڈ کے مل جانے ہیں۔ یہ بڑی کمال کی بات میں نے کر دی، ویسے 3 سے 4 نمبر آپ کو اسی میتھڈ کو فالو کرنے کے۔ انشاءاللہ آگے چل کر آپ کو وہ میتھڈ بھی بتائیں گے کہ کس طرح سے آپ نے اس کو سولو کرنا ہے۔ سب سے پہلی چیز الاحزاب، اس کا جو لفظی معنی ہے وہ ہے لشکر۔ چونکہ اس کو غزوہ احزاب کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے، چونکہ اس میں جو کفار آئے تھے وہ ایک گروہ کی شکل میں آئے، لشکر کی صورت میں آئے تھے، تو اس لیے اور اس سورہ میں اسی کے بارے میں بتایا گیا ہے غزوہ احزاب کے بارے میں، تو اس لیے اس سورت کو سورہ احزاب کہا جاتا ہے۔ ہماری جو پہلی آیت ہے وہ شروع ہوتی ہے یا ایھا النبی۔ ناظرین، اس میں 2 چیزیں بڑی اہم ہیں، ایک لفظ یا اور ایک لفظ نبی۔ ہم عام طور پہ اس کا ترجمہ کرتے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، یہ ترجمہ بھی قابل قبول ہے۔ اس کے اگر میں تھوڑی سی مزید وضاحت کروں آپ کو، عربی گرامر کے حوالے سے یہ لفظ یا جو ہے یہ حروف ندا میں سے استعمال ہوتا ہے کسی کو بلانے کے لیے، کسی کو پکارنے کے لیے۔ اور اگر اس کو مزید میں وضاحت کے ساتھ پیش کروں تو لفظ یا
قریب کے لیے بھی اور دور کے لیے بھی، دونوں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یعنی ایسا بندہ جو آپ کے قریب بیٹھا ہے، اگر آپ عربی میں اس کو بلانا چاہیں تو آپ اس کو قریب کے لیے بھی لفظ یا کو استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کو اگر کوئی شخص دور بیٹھا ہوا ہے، چاہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، عربی گرامر کے حوالے سے آپ لفظ یا اس کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتق اللہ۔ اب میں آپ کو ایک ٹرک بتانے والا ہوں، ٹرک نمبر 1۔ یہ تا، الف، تا اور قاف، یہ 3 لفظ قرآن پاک میں جہاں بھی آئیں گے، اسپیشلی یہ تا اور قاف، یہ آپ کو ایک پہچان بنانی ہوگی۔ اس کا مطلب ہے ڈرنا۔ جیسے میں آپ کو اس کی کچھ ایگزامپلز دیتا ہوں تاکہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ فاتقوا اللہ، آپ کے قرآن پاک میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اب الف ہے، اس میں تا بھی ہے اور قاف بھی ہے۔ دیکھنے میں یہ زیریں ویسے لگ رہی ہیں، یہ زیریں ہیں نہیں، آپ کو سمجھانے کے لیے اس کو انڈر لائن کر رہا ہوں میں۔ الف بھی ہے، تا بھی ہے، قاف بھی ہے۔ یہاں الف بھی ہے، تا بھی ہے، قاف بھی ہے۔ تو مین تا اور قاف یہ یہاں پر موجود ہیں، تو یہ جہاں بھی آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا ڈرو، تم اللہ سے ڈرو۔ ایک اور لفظ، یہ آپ کو میں ناظرین ٹرک بتا رہا ہوں، یہ سارے آپ کے ترجمے میں الفاظ آتے ہیں۔ تتقوا اللہ، آپ کہیں گے یہاں پہ تو وہ نہیں ہے، الف تو نہیں ہے یہاں پر، تو ناظرین یہاں پہ تا، قاف اور واو تو موجود ہے نا، تو اس کا مطلب بھی وہی ہے، تم اللہ سے ڈرو۔ ہاں اس کی سینس تبدیل ہو سکتی ہے کہ اگر تم اللہ سے ڈرو، تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، یہ ترجمے کے لحاظ سے سینس تبدیل ہو سکتی ہے، وگرنہ جو مین اس کا ترجمہ وہ یہی رہے گا۔ تو فرمایا یا ایھا النبی اتق اللہ۔ اس میں ایک بات اور قابل توجہ جو آپ کے پاس ہونی چاہیے وہ یہ ہے، جو آپ کو سمجھ میں آنی چاہیے، کہ آپ کے پاس قرآن پاک، اگر قرآن پاک نہیں ہے تو یہ بک ہے اسلامیات کی 9th 10th کی، یہ آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ اگر یہ بھی نہیں ہے تو کم از کم آپ کو پھر توجہ دینی پڑے گی، پھر سمجھنا پڑے گا۔ یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین، لفظ لا جو ہے یہ آپ کو میں ٹرک نمبر 2 بتا رہا ہوں۔ لفظ لا یہ قرآن پاک میں تقریباً جہاں بھی آتا ہے نا، اس کا ترجمہ یہی ہے، نہیں۔ اب جب آپ لفظ لا کو دیکھیں گے نا تو آپ کو ایک بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہاں پر لا آیا ہے تو اس کا مطلب یہ نیگیٹو سینس میں کوئی بات ہو رہی ہے کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، تم یہ نہ کرو۔ وہ فعل جو ہے وہ الگ ہو سکتا ہے، لیکن سینس وہ نفی کی، نیگیٹو سینس میں یہ چیز استعمال، یہ بات آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے۔ یہ آپ کو میں ترجمہ کرنے کے طریقے بتا رہا ہوں۔ طریقہ نمبر 1 میں نے یہ بتایا، طریقہ نمبر 2 آپ کو میں نے یہ بتایا کہ آپ کے اس آیت میں لفظ کون کون سے آئیں گے، آپ کو کیا اس سے سمجھ آئے گی۔ تطیع، اب لفظ لا سے آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ آگے جو کہا جا رہا ہے وہ نیگیٹو ہے۔ تو تطیع، اطاعت نہ کرو، کن کی؟ الکافرین والمنافقین۔ اے نبی اللہ سے ڈرو یا اللہ سے ڈرتے رہنا، اور کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ ماننا۔ ان اللہ کان علیما حکیما۔ یہاں پہ آپ کو میں ایک اور ٹرک بتا رہا ہوں۔ لفظ انا اور لفظ انا، یہ دونوں پورے قرآن میں جہاں بھی آئیں گے ان کا ترجمہ ایک ہی ہونا ہے۔ یہ میں تھوڑا سا جلدی لکھ رہا ہوں تاکہ وقت بھی بچے آپ کا، تھوڑا سا ٹیڑھا ہو کے مجھے لکھنا پڑ رہا ہے۔
انا اور انا یہ پورے قرآن میں جہاں بھی آئیں گے ان کا ترجمہ ایک ہی ہے، بے شک۔ تو آپ کو یہ بات بھی سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ یار یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے نا لفظ انا اور انا کے ذریعے سے، یہاں پر کچھ تاکید کی جا رہی ہے یا بے شک یہ کام ایسے ہوگا ایسے، تو آپ کو یہ سمجھ آ جانی چاہیے۔ کانا علیما حکیمہ، علیم جاننے والا، حکیم حکمت والا، بے شک اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ جو آیت نمبر 2 ہے، ارشاد فرمایا وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، اور تم پیروی کرو، پیروی کریں آپ جو آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے یوحا۔ یہ میں آپ کو ایک ٹرک ساتھ بتا رہا ہوں ناظرین، یہ ترجمے میں یہ بڑی اہم چیزیں ہیں جو آپ کے لیے۔ اب وحی کا جو لفظ ہے، اگر آپ اس کو ہم یہ یا کو ہٹا دیں، وحی پیچھے رہ گیا، اور وحی کا مطلب کس کو نہیں پتا؟ جو 9 10 کا بچہ ہے، ایون آپ 6 7 8 کے بچے کو پوچھ لیں وحی کا مطلب کیا ہے، جو اللہ کی طرف سے پیغام آئے۔ تو صرف ہم نے لفظ یا کو ہٹایا، آپ کو ترجمے کی سمجھ آ گئی۔ ما یوحا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ لفظ بتا رہا ہے کہ اس میں کوئی وحی کی بھی بات کی جا رہی ہے۔ تو اگر آپ کو اس لفظ کی سمجھ آ گئی نا، تو جو آپ نے بے شک رٹا ترجمے کو لگایا ہو، آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ یار اس کا ترجمے کا یا اس آیت کا مطلب یہ بن رہا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ چیزیں ساری ساتھ ساتھ آپ اس کو پک کر رہے ہیں اور آپ کے ذہن میں یہ باتیں بیٹھ رہی ہیں، تاکہ میں چاہتا ہوں آپ اسلامیات میں 50 میں سے 49 50 نمبر لیں اور دنیا کو حیران کر دیں کہ یار یہ اسلام سے لوگ پیار کرنے والے ہیں، یہ اسلامی ملک ہے، اس میں لوگ اسلامیات میں پیچھے نہیں ہیں۔ تو وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، تو آپ نے اس سے ایک لفظ کے ذریعے سے پوری آیت کا ترجمہ آپ کر سکتے ہیں۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ اچھا، یہاں پہ دیکھے بغیر آپ کا امتحان میں لینا چاہ رہا ہوں، آپ ادھر دیکھ نہیں رہے۔ انا کا ترجمہ میں نے کیا بتایا تھا؟ اب میں تو نہیں سن رہا، آپ اپنے آپ سے سوال کریں گے۔ انا کا مطلب میں نے بتایا تھا بے شک، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے، خبیر خبردار ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ وتوکل علی اللہ، اور یہاں پہ تھوڑا سا اگر غور کریں گے آپ، یہ لفظ کیا ہے؟ اس واو کو بھی ہٹا دیتے ہیں، آپ کہیں گے توکل۔ توکل کس کو کہتے ہیں؟ بھروسے کو۔ اچھا، اگر میں صرف لفظ اللہ لکھ دوں ساتھ اور میں آپ سے کہوں کہ اس کا کوئی جملہ بتائیں، تو یا اس سے ان دو لفظوں سے آپ ایک ہی بات کریں گے، اللہ پہ بھروسہ کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے اس لفظ پہ غور کرنے سے آپ کو بات ساری سمجھ آ گئی۔ میں شاید یہ اندازہ لگا سکتا ہوں کہ آپ کو یہ ساتھ ساتھ ساری باتیں سمجھ آ رہی ہوں گی کہ ہم نے کس طرح سے ترجمہ کرنا ہے۔ صرف تھوڑا سا غور آپ کو ترجمے میں بہترین کر سکتا ہے۔ وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ وکفیٰ باللہ وکیلا، اور خدا ہی کار ساز، وکیل کہتے کام بنانے والے کو۔ آج کے تو بگاڑتے ہیں اکثر، سارے خیر نہیں، سارے ہر فیلڈ میں اچھے، بہت اچھے بھی ہوتے ہیں، بہت برے بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری جو مین شعبہ جات ہیں، جو اہم ہیں، ان سے لوگوں کو اچھا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں علماء بھی آتے ہیں، اس میں وکلاء بھی ہیں، اس میں ڈاکٹرز بھی ہیں، یہ ہمارے مین شعبہ جات ہیں۔ تو توکل اور اللہ، اس سے آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی۔ ناظرین، آج کے لیکچر میں ہم نے رکوع نمبر 1 کی آیت نمبر
1 2 3 کو ڈیفائن کیا. یا ایھا نبی سے آپ کو سمجھ آ گئی. یا حرف ندا ہے، کسی کو بلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. نبی کا مطلب نبی ہے، خبر دینے والا. اتق اللہ سے آپ کو یہ بات سمجھ آئی کہ یہ لفظ جہاں بھی آئے گا اس کا مطلب ہوتا ہے تم اللہ سے ڈرو، ڈرنا. تو یہ آپ کو بات ذہن میں رکھنی پڑے گی. لفظی ترجمہ لشکر کا ہے. لا پورے قرآن میں جہاں بھی آئے گا اس کا ترجمہ ایک ہی ہے. انا پورے قرآن میں جہاں بھی آئے گی ان کا ترجمہ بے شک کا ہے. یوحا میں نے یا کو ہٹایا تھا، وہی پیچھے رہ گیا. تو آپ کو اس پورے جملے کی سمجھ آنی چاہیے کہ اس میں وہی کی کوئی بات کی جا رہی ہے. تو کم از کم آپ کوئی تکہ تو لگا ہی سکتے ہیں اگر آپ کو نہیں بھی آتا. جو آیت نمبر 3 تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے توکل کی بات کی، بھروسے کی بات کی. تو لفظ توکل سے آپ کو وہ ساری جملے کی سینس اور ساری جملے کا وہ ترجمہ سمجھ آ جانا چاہیے. ناظرین میں دعا کرتا ہوں کہ اس چیز کو سمجھنے کی اور اس کو آگے شیئر کرنے کی، نیکی کی بات کو آگے شیئر کرنا یہ صدقہ جاریہ ہے. آپ کے مرنے کے بعد بھی جو علم دوسروں کو فائدہ دے رہا ہوگا وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ثواب کا ذریعہ بنے گا، ثواب کا باعث بنے گا. تو اس لیے ثواب سمجھ کر صدقہ جاریہ کے طور پر اس ویڈیو کو اور ہر آنے والی ویڈیو کو آپ آگے شیئر کریں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ہو، آپ کا ناصر ہو. بہت بہت شکریہ.